السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ساتھی، تعوذ اور تسمیہ سے شروع کریں گے، اور آج ہم نے آلموسٹ 10 آیات پڑھنی ہیں نئی، لہذا جلدی بھی کرنی پڑے گی اس لیے کہ آج سورج ختم ہونی چاہیے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج جو ہم نے آیت نمبر پڑھنی ہے 67، اس سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے قتال کے اندر ہم نے 1 اور 10 کی نسبت رکھی تھی، اب 1 اور 10 کی نسبت اس وجہ سے کہ تمہارے اندر ضعف آ گیا ہے، کمزوری آ گئی ہوئی ہے، تو اب ہم نے اس کو ہلکا کر دیا، آپ پر تخفیف کر دی ہے۔ اب یہ ہے کہ 1 اور 2 کی نسبت ہو جائے گی، یہ ہم پچھلی آیت کے اندر پڑھا۔ اب ذرا اوپر کیجئے گا جی۔ جی ہاں جی، اب یہ جو آیت ہم پڑھنے لگے ہیں، اس کو ذرا سب ساتھیوں نے بڑے جی پین ذرا دیکھ لیں جی سر، وہ کس سے پروفیسر صاحب کا فون آ رہا تھا تو وہ ابھی انہوں نے میرے خیال میں بند کروا لیا سر۔ جی سر۔ اچھا جی، 67 جو ہے نا، اس کے اندر یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر جو ابھی ہم آیت پڑھیں گے، ہوا یہ تھا کہ جب غزوہ بدر ہو گیا، مسلمان جو تھے انہوں نے 70 کفار کو پکڑ لیا اور ان سے فدیہ لے لیا، ایسے ہی ہے، جی اور جو فدیہ نہیں دے پائے اس کے اندر یہ تھا کہ ان کو کہا کہ بھی آپ ہمارے بچوں کو تعلیم دے دیں، جی اور اسی کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، جو آئے تھے قیدی بن کے۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتایا کہ تمہارا کام، مسلمانوں کا کام، لوگوں کو قیدی بنانا نہیں ہے کہ قیدی بناؤ اور قیدی بنا کے ان سے فدیہ لے لو جو کہ دنیا کا سامان ہے، بلکہ یہ ہے کہ جب میں نے تو تم لوگوں کو یہ کیا تھا کہ بھی ابو سفیان کے قافلے کی طرف بھی نہ جانے دیا تھا کہ دنیا کا مال ہے، تو جو میری اسٹریٹجی تھی یا میری خفیہ تدبیر تھی وہ میں نے اس طریقے سے کی کہ آپ لوگوں کو غزوہ بدر لے کے آیا، اور ابو جہل کا لشکر جو تھا وہ بھی آ گیا، اور ثابت کیا کرنا تھا؟ ثابت یہ کرنا تھا کہ حق اور باطل کو ظاہر جی کرنا آپ کی آواز نہیں آ رہی حق سر۔ نہیں، ویسے ہی نہیں آ رہی تھی، نہیں اب آ رہی ہے سر۔ اب آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کوئی مسئلہ ہو گیا پھر۔ تو جی آئیے ذرا دیکھتے ہیں اس کو کہ اس کے اندر اللہ نے ناراضگی کا ایک اظہار کیا کہ جی اصل کام کیا ہے نبی کا،
کہ وہ کفر کو ختم کرے، مطلب کفر کو ختم کرنے کے اندر رحم نہیں ہے۔ اگر وہ سامنے آ گیا ہے اور 500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے غزوہ بدر، مطلب جب ہوا بدر کے میدان میں پہنچا، تو آپ اس کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ بھی آپ صرف ان کو قیدی بناتے۔ کرنا کیا چاہیے تھا کہ جنگ کرنی چاہیے تھی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا باقاعدہ حضرت ابوبکر سے کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مطلب وہ فدیے کا دیا مشورہ۔ حضرت عمر سے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی کس جگہ قریبی رشتہ دار ہے اس کو دے دیا جائے اور اس کو کہا جائے کہ اس کو قتل کرو، اس کو قتل کا قتل کرو۔ جی قتل کرو۔ پہلے بھی یہاں تک بھی کہا کہ علی جو ہے ان کے چچا زاد بھائی حضرت عقیل ہیں جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ان کو دے دیں اور انہوں نے کہیں ان کا سر قلم کر دیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو اپنایا وہ یہی تھا کہ فدیہ جو ہے وہ دیا جائے۔ رحمت العالمین ان کا اپنا ایک لقب بھی ہے اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی۔ اب یہ تو نہیں کہیں گے کہ اللہ ناراض نہیں ہوگا، لیکن تنبیہ ضرور کی۔ ما کان لنبی ان یکون لہو اسرا، اسیر کی جمع اسرا ہے، اسیر کہتے ہیں قیدی کو۔ ما کان لنبی کا ترجمہ کر سکیں گے؟ نبی کے لیے نہیں تھا، ہاں جی، کسی یہ نبی کے لیے جائز نہیں ہے، کسی نبی کے لیے جائز جائز نہیں نہیں ہے ہے جائز نہیں ہے ان یکون لہو اسرا، کہ اس کے لیے قیدی ہوں۔ ان یکون، ویسے تو یہ ہے ان یکون لہو اسرا کہ اس کے لیے قیدی ہوں۔ آگے حتی یسخن فی الارض، اب یسخن یہ نیا لفظ ہے، سے خانون سخن کہتے ہیں خون بہانے کو، جی خون بہانے کو، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، شکست دینے کے لیے خون بہانا، اور اپنے آپ کو اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے خون بہانا، یہ یسخن ہے۔ یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون بہائے۔ دوبارہ آپ کہیے گا ما کان جناب لنبی ان یکون لہو اسرا، ترجمہ کہیں جی۔ کسی نبی کے نہیں، لیے کسی کسی نبی کے لیے جائز نہیں نہیں ہے کہ اس کے لیے قیدی ہوں۔ تو اس کہ کے اس کے لیے قیدی ہوں، حتی یسخن فی الارض، یہاں یہاں تک تک کہ وہ زمین میں میں خون بہائے۔ خون بہائے۔ اب اس بات کو اگر آپ کنٹیکسٹ کے اندر نہیں دیکھیں گے تو اس آیت کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کیا خیال ہے؟ جی سر، ایسا ہی ہے۔ جی سر، تو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے۔ اب یہ ہے کہ جو اسرا قیدی بنے ان کو چھوڑا کیسے؟ ان سے فدیہ لے کے، لے کر ایسا۔ اور تریدون عرض الدنیا، تریدون تم چاہتے ہو، تم چاہتے ہو، عرض سامان پہلے پڑھ چکے ہیں ہم، جی دنیا 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 کا سامان، دنیا کا دنیا کا فائدہ، دنیا کا سامان ہی ہم کہیں گے کہ تم دنیا کا سامان چاہتے ہو کہ بھئی یہ کہ جتنے بھی قیدی آ گئے اتنا زیادہ ہمارے پاس پیسے آ جائیں گے اور پیسے فدیہ دے کے ہم ان کو واپس چھوڑیں گے۔ یہ تو تب ہے کہ جب، اس سے بہتر کیا ہے کہ ان کو ختم کیا جائے اور اللہ کے کلمہ کو بلند کیا جائے۔ جی میرے یہاں تھوڑی ڈسٹربینس ہے باہر، میرا خیال ہے کہ بندہ ہے جو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ آخرت چاہتا ہے۔ آخرت چاہتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ آخرت چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ بندے اپنی آخرت بنائیں، اور اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے، اور جو کافر آ جاتے ہیں لڑنے کے لیے ویسے نہیں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جو بندے لڑنے کے لیے نہیں آتے، جو اپنا پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ جو اپنا خون بہانے کا ایک خاص اسلوب ہے جو اسلام نے بنایا ہے، کہ پہلے وہ یہ کہتا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کلمے کی طرف آ جاؤ، اگر وہ اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے اذان دیتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اگر وہ نہیں جاتے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم نے کرنا ہے تو جزیہ دے دو، کافر ہو تم، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، حکومت ہماری ہوگی تو ہم تمہیں جزیہ دیں گے۔ اگر وہ جزیہ نہیں دیتے تو، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لڑنا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ پھر لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، کیوں جی؟ جی جی سر، اب جب لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تو پھر یہ جہاد بن گیا، قتال فی سبیل اللہ بن گیا۔ یہ مختصراً میں بتا رہا ہوں یہ تو، واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا ہے۔ اللہ تعالی انتہائی زبردست، انتہائی غالب اور حکمت والا ہے۔ جی ذرا ترجمہ کریں کیسر بھائی۔ ما کان لنبی، کسی نبی کے لیے یہ نہیں ہے، ان یکون لہو اسرا، کہ اس کے لیے قیدی ہوں، حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ زمین میں خون بہائے، تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ آخرت چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی بہت غالب اور حکمت والا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے، دوسرا ترجمہ سنیں ذرا، ممکن ہے آپ کو یہ ترجمہ بھی ملے گا۔ ما کان لنبی، کسی نبی کے لیے جائز نہیں، یکونا کانا بنانا بھی ہوتا ہے، کہ وہ بنائے لہو اپنے لیے اسرا قیدی، جی سر، جی 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 کہ وہ اپنے لیے قیدی بنائے، حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ زمین میں خون بہا لے، کون بہائے؟ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اللہ تعالیٰ آخرت چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب، انتہائی زبردست اور حکمت والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لولا کتاب من اللہ سبق، لولا اگر نہ، جی اگر نہ، لولا اگر، لو کا مطلب اگر بھی ہوتا ہے، لو کا مطلب کاش بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس جگہ پہ کاش نہیں لگے گا، اس وجہ سے جملہ نہیں بنے گا، لو کا مطلب اگر ہوگا۔ لولا کتاب، اگر نہ ہوتا لکھا ہوا، کتاب لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، کتاب بھی ہوتا ہے، من اللہ اللہ کی اللہ طرف کی سے، طرف سے، اللہ کی طرف سے، سابا کا پہلے پڑھا تھا، سابا کا بھاگ، سبقت لے جانا، بھاگ جانا۔ آواز نہیں آ رہی سر آپ کی۔ ابھی آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی۔ اگر اللہ تعالی کی طرف سے لکھا ہوا سابا کا نہ گزر چکا ہوتا، سابا کا گزر جانا یعنی کہ بھاگ کے چلے جانا اور اس جگہ پہ نہ رہنا، وہ اس کے معنی گزر جانا، کہ اگر اللہ تعالی کی طرف سے لکھا ہوا گزر نہ جاتا، لمسکم، ذرا ترجمہ کریں، یہ پہلے پڑھا ہوا یقیناً ہے، تمہیں پہنچتا، یقیناً تمہیں پہنچتا، فی ما، اس چیز میں، اخذتم، جو تم نے لیا، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ عذاب۔ عذاب، اچھا،
یہ کیا مطلب ہے کہ جو تم نے لیا وہ لیا کیا تھا؟ دنیا کا سامان. جی جی فدیہ جی لیا. تو کہتا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا نہ ہوتا تو تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی اقوام تھیں ان پر مال غنیمت حرام تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان پر اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کیا. تو تربیت مطلب یہ ہو رہی ہے کہ تربیت کس چیز کی ہے کہ دنیا کا فائدہ مت لو. جہاں اللہ کا کلمہ بلند ہو اور لڑنا بھی پڑے اور لوگ اس کے لیے تیار بھی ہوں آپ کو ختم کرنے کے لیے، تو وہاں آپ دنیا کا سامان نہ لو. جی جی سمجھا پا رہا ہوں؟ جی سر. جی جی تو ذرا کریں جی اس کا ترجمہ جی چشتی صاحب. لولا لولا کتاب من اللہ کتاب سبق. من اللہ سبق، اگر نہ لکھا ہوا نہ ہوتا من اللہ، اللہ کی طرف سے، سبق تو جو اب گزر گیا. نہیں، سبق کا نہیں مطلب اگر سر. دیکھ میں ابھی اگر جی نہ جی ہوتا اللہ کی طرف سے لکھا ہوا گزر نہ جاتا. ہاں میں ابھی بتاتا ہوں نا کہ یہی میں اسی لیے خاموش ہو گیا تھا کہ یہ آپ کو ڈالے گا مشکل کے اندر. اگر اللہ تعالی کی طرف سے لکھا ہوا گزر چکا نہ ہوتا، یعنی کہ جو لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے تقدیر وہ لکھ دی، اللہ تعالیٰ نے وہ پہلے یہ لکھ دی. اگر وہ لکھا ہوا نہ ہوتا لمسکم فیما اخذتم. جی یقیناً تمہیں پہنچتا یقیناً تمہیں پہنچتا فیما عذاب عظیم، اخذتم اس چیز سے اس چیز میں جو اسی تم نے لیا، چیز میں سے، جو تم نے فدیہ لیا کہہ لیں جو بریکٹ میں، چیز میں یا وہ فدیہ جو تم نے لیا، عذاب عظیم، عذاب تو تمہیں عظیم، بہت بڑا عذاب پہنچتا. بہت بڑا عذاب. ٹھیک ہے جی پہنچتا. سر اب یہ ہو گیا. سبق کا اس کو ذرا تھوڑا سا یوں نہ کر لیں کہ لولا کتاب من اللہ سبق، کہ اگر کتاب میں یعنی تقدیر میں پہلے ہی سے لکھا ہوا نہ ہوتا. جی ٹھیک ہے پہلے سے ہی. ہاں جی. چلیں ذرا زیادہ ٹھیک ہے آسان ہو جی. جائے گا اور باقی سمجھنے والا. اگر اللہ تعالی کی طرف سے پہلے ہی لکھا ہوا نہ ہوتا، ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، پہلے ہی لکھا ہوا نہ ہوتا، یہ کہ گزر چکا جو ہے وہ پہلے ہی. اور اگر آپ دوبارہ کریں پروفیسر صاحب، آپ کریں گے ذرا ترجمہ اس کا. لولا کتاب من اللہ سبق، اگر کتاب میں پہلے ہی سے لکھا ہوا نہ ہوتا، لمسکم تو تمہیں پہنچتا، فیما اخذتم جو تم نے لیا، عذاب عظیم بڑا عذاب، یعنی جو یہ تم نے لے لیا بہت بڑا اس کے بدلے میں تمہیں سخت عذاب پہنچتا. من اللہ بھی تو جی کریں. بالکل ٹھیک ہے. جی جی اللہ کی طرف. اب یہ دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ ذہن میں یہ رکھیے گا کہ مومنین نے پہلی دفعہ جنگ لڑی، ورنہ مالک نعمت کا جو تصور تھا وہ یہی تھا جو کسی کا ہو گیا وہ ہو گیا. اور مالک نعمت بلکہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بھی غنائم آتی تھی اللہ تعالیٰ معجزہ کرتا تھا کہ اوپر سے آگ آتی تھی وہ اس کو. یہ آواز سر نہیں آ رہی ہے آپ کی. جی جی آ رہی سر، تو ابھی آ گئی. اب آواز ابھی آئی سے آ ہے. رہی ہے. اچھا جی آگے، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا. اب اللہ تعالیٰ نے حلالًا طیبہ کیوں کہا ہے؟ یہ اس وجہ سے کہا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ مال غنیمت پچھلی قوموں پر حرام تھا. جی مال غنیمت پچھلی قوموں پر حرام تھا. حرام تھا. حرام تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب حرام نہیں ہے، اب ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت ان پر حلال کر دیا ہے. تو فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ اور اوپر مور لگائی حلالًا طیبہ. تو فَكُلُوا کا مطلب کیا ہے؟
तुम तुम खाओ खाओ तुम खाओ तुम खाओ मिम्मा उनमें से उस उसमें चीज से से चीज में उस से चीज में से या उन में से उन चीजों में से गनिम तुम जो गनीमत के तुम तौर पर हासिल हासिल करो। जी जो गनीमत हलालन तुम्हें तय्यबा हलाल और पाकीज़ा। हलाल और पाकीज़ा, हलाल पाकीज़ा। हलाल और पाकीज़ा। तो कुलू का मतलब खाना भी है और कुलू का मतलब इस्तेमाल करना भी होता है। कुलू बहुत वसी लफ्ज़ है। वत्तकुल्लाह और और अल्लाह से अल्लाह से डरो, अल्लाह डरो से डरो। और अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। बेशक अल्लाह ताला और बहुत बख्शने वाला और इंतहाई मेहरबान है। बेशक अल्लाह ताला बहुत मेहरबान। बख्शने वाला मेहरबान है। जरा कैसे भाई आप ही कर दीजिए और हमने आज खत्म करना है अगला रुकू जो है। अकुलू जी मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यबा, तो तुम खाओ उन चीजों में से जो गनीमत तुम हासिल करते हो हलाल और पाकीज़ा। वत्तकुल्लाह और अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और इंतहाई मेहरबान है। बिल्कुल ठीक हो गया जी। अब 7 आयात हैं। या अय्युहन नबिय्यु, जी तर्जमा करें। ए नबी ए सल्लल्लाहु नबी अलैहि वसल्लम, ए सल्लल्लाहु नबी अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल लिमन फी ऐदीकुम मिनल अस्रा, कहो उन लोगों को जो तुम्हारे हाथों में हैं, मिनल असरा कैदियों में से। अब वो जो कैदी थे उनको अल्लाह ताला ने पैगाम पहुंचाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। जरा कहें या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु या अलैहि ए नबी नबी सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि ए वसल्लम, वसल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल मन फी ऐदीकुम मिनल असरा, कह कहो दीजिए उन हर उस लोगों शख्स को को जो जो तुम्हारे तुम्हारे जो हाथ में तुम्हारे हाथों में कैदियों में से है। कैदी हैं कैदी। कैदियों में से है। इन यअलमिल्लाहु फी कुलूबिकुम खैरन खैरा, इन यअलमिल्लाहु, अगर अल्लाह ताला अगर अल्लाह जानता, अगर अल्लाह जान ताला लेता, तुम्हारे जान लेता की बजाय जानता। ठीक जानता। है, मतलब ये है कि परखने के मानी में है। यहाँ जानता तो वो है जी, लेकिन या अलामा इसके मानी में जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, या अलामा परखने जानता की। जी होता कर ले, जानता होता। हाँ जी ठीक है। नहीं जानता होता भी ठीक है। अगर अल्लाह ताला जानता, जानता मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर है जी। फी जी, कुलूबिकुम, तुम्हारे तुम्हारे दिलों में दिलों में, तुम्हारे दिलों में है खैरा कोई कोई भलाई, भलाई, कोई भलाई, भलाई। युतिकुम खैरम मिम्मा उखिजा मिनकुम। युतिकुम का मतलब क्या है? वो तुम्हें देता। वो तुम्हें वो देता। तुम्हें देता। खैरन भलाई, बेहतर, बेहतर, खैरन बेहतर, बेहतर, बेहतर। बेहतर। अब खैरन के बाद मिन आया है लिहाजा बेहतर है, वरना खैरा ऊपर भी आया हुआ है। खैर के बाद मिन आ गया है तो मिम्मा उससे बेहतर। उखिजा मिनकुम जो तुमसे ले लिया लिया गया। गया। हाँ जी, जो तुमसे फिदिया लिया गया इससे बेहतर देता जी। मतलब हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से जो फिदिया लिया था, अल्लाह ताला ने उनको बाकायदा दिया। जो मक्का में गए तो मक्का में उनको जितने अशरफियां उन्होंने दी थी उतने गुलाम अल्लाह ताला ने उनको दिए और वो कमाने वाले थे। ये ज़हन में रखिएगा। तो जी, इन यालमिल्लाहु फी कुलूबिकुम खैरा, जल्दी जल्दी। अगर अल्लाह ताला तुम्हारे अल्लाह दिलों में कोई भलाई जानता दिलों में है जानता यूतिकुम खैरम मिम्मा उखिज़ा मिनकुम, वो तुम्हें तो देता वो तुम्हें उससे देता बेहतर है उससे बेहतर जो जो तुमसे तुमसे लिया लिया गया गया। वो तुम्हें देता उस में से बेहतर जो उखिज़ा मिनकुम जो तुमसे लिया गया। लिया और क्या गया। करता? भलाई क्या है? वो है ईमान की तरफ आना। ये है असल में जिसकी तरफ लाना चाह रहा है अल्लाह ताला जी। वही भलाई है अल्लाह ताला के यहाँ। तो अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह क्या करता? भैया फिर लकुम, वो और वो तुम्हें, तुम्हारी और बख्शिश वो कर तुम्हें देता। बख्श देता। वो बख्शिश कर दी वो तुम्हें बख्श देता।
اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مغفرت انتہائی کرنے والا اور اللہ انتہائی تعالی ہاں جی بہت زیادہ بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے جی پروفیسر صاحب ذرا کیجیے گا اس کا جی یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل آپ کہہ دیجئے، لمن فی ایدیکم، جو تمہارے پاس ہے، من الاسرا، یعنی جو تمہارے پاس قیدی ہیں، یعلم اللہ، اگر اللہ تعالیٰ جان لیتا، فی قلوبکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، خیرن، بھلائی کو، یؤتکم خیرن مما اخذ منکم، تو تمہیں اس سے بہتر بھلائی عطا کرتا، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دیتا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اچھا جی اب ایک لفظ آ رہا ہے فَأَمْكَنَ، امکانا یہ کا پڑھا ہوا ہے پہلے۔ مطلب یہ ہوتا ہے قبضے میں لینا جی جی قبضے میں لینا گرفتار کرنا اس طریقے کے معنی ہیں آئیے ذرا پڑھتے ہیں اس کو وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ اگر وہ تجھ سے اگر وہ ارادہ کرتے ہیں تجھ سے کہ کس چیز کا خیانت کرنے کا، خیانت کرنے کا وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ کا ترجمہ کریں جی اور اگر وہ تجھ سے خیانت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، خیانت کا ارادہ اگر کرتے وہ ہیں، خیانت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وَقَدْ خَانُوا اللَّهَ در تو حقیقت بے شک انہوں نے اللہ سے خیانت نہیں اللہ سے خیانت بے شک کی، تو بے شک انہوں نے اللہ کے ساتھ خیانت کی کی، من قبل اس سے پہلے، اس سے پہلے جی فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ اور ان میں سے امکانا قبضہ کر لیا اب یہ میں اس جگہ پہ معذرت چاہوں گا پروفیسر صاحب اس میں کچھ کریں گے آپ ہماری رہنمائی ذرا دیکھتے ہیں یہ آیت مکمل ہوتی ہے تو پھر کوئی لفظ جو ہے وہ چنتے ہیں اس میں سے۔ جی ویسے مجھے یہاں ذرا ایک منٹ قبضے میں دے کرنا دیجیے گا معنی تو زیادہ تر جو ہے نا وہ قبضے میں کر دیا کیا گیا ہے۔ جی جی قبضے میں کر لیا گیا وہی کیا ہے اچھا جی قبضے میں منہم تو ان میں سے قبضے میں کر لیا گیا ہے جی اچھا جی میں ذرا نا جوائن کر رہا ہوں دوبارہ ہاں جی تو اس کو دوبارہ دیکھیں گے جی ذرا اس لیے کہ غلط نہ ہو تو میں دوبارہ کرتا ہوں وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ اگر وہ تجھ سے خیانت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں فقد خان اللہ تو انہوں نے اللہ کے ساتھ خیانت کی من قبل اس سے پہلے فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ تو ان میں سے بہت سے نے ان میں سے کچھ نے قبضہ کیا یہ سر لفظ یہاں پہ معنی ہے اس کے میں میرے سامنے معذرت کے ساتھ میرے سامنے ڈاکٹر نکت ہاشمی کا ایک ترجمہ ہے، انہوں نے جی لکھا ہے جی تو اس نے قابو دے دیا ان پر، ہاں یہ زبردست۔ اس نے ان پر قابو دے دیا جی اس نے ان پر قابو دے دیا اچھا جی ٹھیک ہے اس کو دوبارہ بہرحال دیکھیں گے جی ٹھیک فَأَمْ ہے، كَانَ مِنْهُمْ تو اس نے ان پر قبضہ دے دیا ان پر قابو دے دیا قابو دے ٹھیک ہو دیا، گئی بات تو واللہ علیم حکیم اللہ اور تعالیٰ اللہ تعالیٰ خوب بہت جاننے علم والا اور والا بہت حکمت والا ہے۔ بہت حکمت والا ہے جی اپنا کیسر بھائی ذرا کیجیے گا اور اوپر بھی کریں اس لیے کہ جو 5 آیات ہیں وقت کم ہے 11 منٹ ہے وَإِن يُرِيدُوا خَيَانَتَكَ اور اگر وہ تجھ سے خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قبل تو اس سے پہلے تو بے شک اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے خیانت کی ہے فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ تو اس نے ان پر قابو دے دیا واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالی بہت علم والا اور بہت حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے دی اچھا جی اب یہ
आयत आपको आती है, इन्नल्लज़ीन आमन, बेशक जल्दी वो करें बेशक वो लोग जो जिन्होंने ईमान लाए ईमान लाए, जो ईमान लाए, जी। ये ज़हन में रखिएगा कि हिजरत करने वाले लोग जो थे वो 4 किस्म के लोग थे, उनमें से 2 का जिक्र बदले पे यहाँ आया है। इन्नल्लज़ीन आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, व हाजरू, और जिन्होंने हिजरत की, उन्होंने और हिजरत की, जिन्होंने हिजरत की, वजाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, और जिन्होंने वजाहदू, और जिन्होंने जिहाद किया। जिहाद और किया, उन्होंने जहाद किया। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। नहीं आ रही थी। जी आ गई सर, आगे। आ गई। अच्छा, वजाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम, और और जिन्होंने उन्होंने अपने मालों और मालों अपनी और जानों अपनी के साथ जानों जिहाद से किया, जिहाद किया, और उन्होंने अपने मालों और अपनी जानों के साथ जहाद किया, किसमें? फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के राह में। अल्लाह की राह में, अल्लाह ताला की राह में किया। अब अंसार, वल्लज़ीना आवाऊ, और वो लोग, तो आवाऊ का मतलब क्या है? जिन्होंने ठिकाना दिया, पनाह दी। जी, जी वा से निकला जी, है, आवाऊ पहले पढ़ चुके हैं। वल्लज़ीना आवाऊ, और वो लोग और वो लोग जिन्होंने ठिकाना दिया जिन्होंने ठिकाना दिया, व नसरू, और मदद और और मदद मदद की, की, और जिन्होंने मदद की, बाकायदा भाईचारा बना उस वक़्त, अखुवत का जो सब्र है, उलाइका बादुहुम औलियाउ बाद, यही वो लोग हैं जिनमें से बाज़ के दोस्त हैं। बाज के उलाइका दोस्त बादुहुम हैं। औलियाउ बाद का मतलब क्या है जी? यही वो लोग हैं जो जो एक उनमें से में बाज से दूसरे बाज बाज के के दोस्त दोस्त हैं। हैं। बात के दोस्त हैं। वल्लज़ीना ऊपर करें जी ज़रा, वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान वो लाए, लोग जो ईमान वो लाए लोग जो ईमान लाए, वलम युहाजिरू, और जिन्होंने और उन्होंने हिजरत नहीं और की। उन्होंने हिजरत नहीं और की, उन्होंने हिजरत नहीं की। हिजरत फर्ज हो गई थी उस वक्त, ये जी याद रखिएगा। हिजरत फर्ज थी, जैसे नमाज फर्ज है। अल्लाह ताला ने कहा कि हिजरत करनी है कर, लेकिन कुछ लोग जो थे उनके दिल के अंदर वहाँ का जो माल था या रिश्तेदार थे या और कोई मजबूरियां हो सकती हैं, वो रह गईं और वो पीछे रह गए। तो वल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, वलम युहाजिरू, और उन्होंने हिजरत नहीं की, मालकुम मिन वलायतिहिम मिन शैइन हत्ता युहाजिरू, मालकुम, नहीं है नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, मिन जी, वलायतिहिम, उनकी दोस्ती में से, मिन वलायतिहिम, उनकी दोस्ती में से, उनकी दोस्ती में से मिन शै, कोई चीज, कोई चीज, कोई भी, कुछ भी, हत्ता युहाजिरू, यहाँ तक कि यहाँ वो तक कि हिजरत वो करें। हिजरत करें। यहाँ तक वो हिजरत करें, बस फिर है दोस्ती। हाँ, एक बात है कि वो जो ईमान है उसकी वजह से एक बात यहाँ कर रहे हैं, फ़इनिस तंसुरूकुम फिद्दीनी, फिद्दीनी कह रहे हैं जी, वाइन फ़इनिस और तंसुरूकुम, अगर वो तुमसे और मदद अगर मांगे, वो तुझसे मदद तलब करें, फ़इनिस तंसुरूकुम का मतलब क्या है जी? और और अगर अगर वो वो मदद तलब करें तुमसे, करें, तुमसे मांगे फिद्दीनी, दीन में, दीन में, दीन में, फ़अलैकुम नस्रु, तो तुम पर लाजिम है उनकी मदद। फ़अलैकुम, तुम पर, अलैकुमुन लाजिम है, नस्र, तुम पर उनकी मदद फर्ज है। लाजिम है। हाँ जी, फर्द को भी लाजिम कर देते हैं, तुम पर के मर्द पर लाजिम है। हाँ, अब ये देखो, ये है मुआहदा कि जो किसी के साथ हो अहद, इल्ला अला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक, कि हर कबीले ने दूसरे कबीले के साथ मुआहदा किया हुआ होता था, तो मुसलमानों के साथ भी कई काफिरों ने मुआहदा किया। जैसा मैंने कहा था कि बनु बकर जो थे वो काफिर थे, तो
انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا اور مکہ فتح ہوا ہے تو ان کی مدد کے لیے ہوا. بہرحال یہاں یہ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے فَإِنِ فی الدین، اگر وہ دین میں تم سے کوئی مدد چاہیں تو فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر مدد فرض ہے، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر اس قوم کے خلاف جس تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کیا ہو جی؟ معاہدہ ہو. کا معاہدہ ہو. کوئی معاہدہ. ذرا جلدی کریں جی. فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اور تو تم پر مدد فرض ہے یا لازم ہے. مدد لازم فرض ہے ہے. إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر اس قوم کے خلاف جن کے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو. کوئی معاہدہ ہو. مگر جی ٹھیک ہے جی، تمہارے درمیان اس اور قوم کے ان خلاف. کے درمیان کوئی معاہدہ ہو. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالی جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا. جو تم کرتے ہو دیکھنے خوب والا جانتا ہے. ہے. ذرا اونچا کیجیے، 4 منٹ ہیں اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ ابھی میرا خیال ہے اس کو سب نہیں کر پائیں گے. بہرحال کرتے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ کل دوبارہ اس کو کر لیں گے. والذین کفروا، جی دیکھو اور وہ کفار جتنے بھی ہیں وہ ابو جہل سارے کے سارے جتنے قبیلے تھے وہ ایک دوسرے کے دوست بن کے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آ گئے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض دوسرے بعض دوسرے بعض کے دوست ہیں. کے دوست ہیں. دوست ہیں. الا، اب ہے ان لا، یہ الا وہ نہیں ہے. الا تفعلوہ، اگر تم تفعلوہ تم اس کو نہ کرو گے، تکن فت، آواز نہیں آ رہی سر. آج لگتا ہے اللہ کو بھی منظور نہیں ہے کہ ہماری یہ سورہ مبارکہ پوری ہو جائے. آواز آ رہی ہے سر، اب آ گئی. اب آ گئی. اچھا جی. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، جلدی ذرا. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے ان میں دوست سے ہیں. بعض کے دوست ہیں. ان میں سے بعض کے دوست ہیں. الا تفعلوہ، اگر نہ، الا مگر نہیں ہے ابھی، الا اگر نہ، تفعلوہ اگر نہ تم اسے کرو گے، کرو. مطلب اگر تم جا کے مدد ان کی نہیں کرو گے، تفعلوہ اگر تم یہ مدد نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، زمین کے اندر تو زمین فتنہ میں ہوگا. فساد ہوگا. فتنہ ہو جائے گا. فساد کبیر، اوپر کریں جی، اور بہت اور بڑا بہت بڑا بڑا فساد. فساد ہوگا. فساد ہو جائے گا. اچھا جی آگے جلدی جلدی میرے ساتھ کرنا ہے. والذین آمنوا وہاجروا، ترجمہ کریں ذرا، اور وہی وہ لوگ آیت ابھی جنہوں اوپر نے والی. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے جنہوں نے ہجرت کی. وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی. وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ اور کی راہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کیا. اللہ کی راہ میں جہاد کیا. والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی. ٹھکانہ دیا اور مدد کی. اولئک هم المؤمنون حقا، وہ یہی سچے لوگ یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش اور مغفرت اور عزت والی روزی. عزت والا رزق ہے. والذین آمنوا من بعد، والذین آمنوا من بعد، جلدی اور جو جلدی جی، لوگ اور وہ بعد میں لوگ جو ایمان اس لائے. کے بعد ایمان جنہوں لائے، نے جو اس کے بعد ایمان لائے. وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی. بعد اور میں انہوں ایمان نے لائے. ہجرت کی. اور وجاہدوا ہجرت کی معکم، اور اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا. ہمارے ساتھ جہاد فاولئک کیا. منکم، وہ وہ تمہارے تم میں سے میں ہیں. سے. میں سے ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور قریبی رشتہ دار رحم کے تعلق والے ان میں سے